محمد عمران اور ان کے والد محترم کا نام جناب رحمت اللہ صاحب، یہ الحمدللہ اسی مکتب کے اندر جس میں ارشاد صاحب نے جو محنت کی اپنی اور ان سے جتنا ہو سکا اس کی محنت کا یہ ثمرہ ہے، ان کی محنت کا یہ پھل ہے، ان کی محنت کا یہ ثمرہ ہے جو آپ کے سامنے یہ بچہ موجود ہے۔ بڑی مشکل سے یہ جو قرآن کریم ہے نا 30 پارہ، کوئی ایسا ماں کا لال نہیں جو کسی بھی کتاب کو ایک بیٹھک میں پورا سنا دے، بڑی سی بڑی کتاب پوری دنیا میں یہ چیلنج ہے۔ اب میں ہی نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے، ایک بار پوری کتاب کو سنا دے۔ ابھی سمستی پور کے اندر ایک بچہ نے 12 گھنٹہ میں پورے قرآن کو سنایا، 12 گھنٹہ میں۔ یہ مولانا کوثر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سننے والے یہ خود ہیں، یہ سنے تھے مولانا کوثر صاحب ایک اور خیروا کے استاد تھے مشرقی چمپارن کے۔ تو یہ قرآن کریم اتنی آسانی سے نہیں بچہ حافظ بنتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بچہ حافظ بن گیا، جو عالم بن گیا، انہوں نے ایسی ایسی گردانیں رٹی ہوتی ہے، ایسی ایسی پڑھائی انہوں نے لگائی رکھی ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب ہم لوگ کے لیے کسی بھی مدارس کے طلباء کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ یہ وقت اور حالات کی پکار ہے جو انسان اس میں قدم نہیں ڈالتا ہے۔ تو قرآن کریم کو اگر کوئی حاصل کر لیا، شاعر کہتا ہے کہ ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات یہ بچہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ تمامی حضرات ان کی حوصلہ افزائی کریں اور آپ لوگ اس مکتب کے اور جو بھی اپنے گاؤں میں جہاں جہاں پر بھی دینی کام ہو رہے ہیں ان تمام کا ساتھ دے، جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں۔ دونوں چیز یاد رکھیں، دونوں چیز ضروری ہے ہمارے لیے دنیاوی علم اور دینی علم دونوں ہمارے لیے دو آنکھ کی طرح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے صرف ایک آنکھ کی ضرورت ہے، اگرچہ کام چل جائے گا ایک آنکھ سے بھی، لیکن ہر انسان کو دو آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے دو آنکھوں کی طرح ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں اور اس بچے کا حوصلہ افزائی کریں۔ حضرت صدر اجلاس حضرت مفتی مجاہد اسلام صاحب تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ، اور بھی ہمارے استاد محترم بھی تشریف رکھتے ہیں، دیگر علماء اور حفاظ کرام تشریف رکھتے ہیں۔ ان تمام کے دعاؤں کے ذریعے سے اور دست مبارک سے انشاءاللہ اس بچے کی دستربندی ہوگی۔ مولانا ارشاد صاحب ارشاد تو بلا لو بتائیے نا۔ اس میں حضرات اس بچے کو سچی بات یہ ہے کہ حافظ قرآن ہوا الحمدللہ، اس کو اللہ تعالیٰ حافظ باعمل بنائے اور جب تک یہ باحیات رہے انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے اور ہم تمامی حضرات عمل کریں۔ اس کے یقین جانے کہ اس کا جو کام انہوں نے کیا ہے اس میں سب سے بڑی محنت ان کے استاد محترم کی ہے، اور خاص طور پہ اس بچے کی بڑی محنت ہے اور ان کے ماں باپ واقعی قابل مبارکباد۔ اصل میں کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان ابھی کا جو دور ابھی کا جو زمانہ ہے وہ انسان اس طرف جاتا ہے کہ ہم کو جو دکھتا کیا ہے، موجود میں پریزنٹ میں کیا چیز ہے، تو اپستھتی کو دیکھا جاتا ہے، موجودگی کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، لوگ یقین نہیں کرتے، بہت سارے لوگ نہیں یقین کرتے ہیں۔
لیکن اگر پوچھتے ہیں آپ ان سے دنیا کی کوئی چیز بولی کہ فلاں پولیس صاحب آ رہے ہیں یا کوئی افسر آ رہا ہے، تو فوراً وہ چیز کیا ہے ذہن پہ پڑ جاتی ہے انسان کے، اور اس کا خوف اور ڈر آ جاتا ہے. لیکن خدا جو 24 گھنٹہ رہتا ہے ہماری نگہبانی کرتے ہیں، لیکن اس کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں رہتا ہے. تو انسان اس چیز پہ غور کرتا ہے جو سامنے موجود ہو. چونکہ دنیاوی علم کے فائدے نقصان ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہ جو بچے حافظ قرآن بنا، اس کا جس طرح سے حوصلہ افزائی ہونا چاہیے تھا، آپ لوگوں کو جس طرح سے ہمت بڑھانا چاہیے تھا، یقین جانے کچھ لوگوں نے کوشش کی لیکن مکمل طور پہ اس بچے کے حوصلہ افزائی نہیں ہوئی ہے جس طرح سے ہونا چاہیے، تاکہ آپ مزید یہ بچے اور اپنے اس دینی امور کے اندر اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا. بہرکیف فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، وہ خوش نصیب ہے جو حافظ قرآن ہو گیا، وہ خوش نصیب ہے جو حافظ قرآن ہو گیا. حضرات اب میں بالکل تاخیر نہیں کرنا چاہتا اور بلا کسی وقت کے اور بلا کسی ٹائم کے اور بلا کسی تاخیر کے میں سیدھے نیاز کوثر نیازی کے ساتھ پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. جو حضرات سننا چاہتے ہیں نیاز کوثر نیازی کو، وہی حضرات ذرا ہاتھ اٹھا دے ایک مرتبہ. کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئیں گے تو آپ سے خود بلوا لیں گے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دیجیے ایک بار، بول دیجیے ایک مرتبہ سبحان اللہ. آخر وقت ہے. دیکھیے عربی کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، عربی کا ایک واقع ایک سینٹنس بہت مشہور ہے، العبرۃ بالخواتیم. اعتبار جو ہوتا ہے وہ انجام کا ہوا کرتا ہے. آپ نے ایک انسان پوری دنیا پوری زندگی بھر مسلمان رہا، لیکن آخر وقت میں وہ کفر کو اختیار کر لیا، وہ زندگی بھر کے لیے ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر وہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ العبرۃ بالخواتیم اعتبار انجام کا ہوا کرتا ہے. لہذا یہ جو ابھی محفل ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، سب سے اہم کڑی ہے، چونکہ ابھی ہم سبھی کو حضرت مفتی مجاہد الاسلام صاحب کا بھی دیدار کرنا ہے. انشاءاللہ حضرت کی باتیں بہت عمدہ باتیں ہوا کرتی ہے، بہت کم وقتوں میں حضرت بہت عمدہ باتیں کیا کرتے ہیں. میں حضرت کے شان اقدس میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں اگر ان کے شان اقدس میں کچھ کہوں تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے روشن سورج کو چراغ دکھایا جائے. لہذا اب آئیے بلا کسی تاخیر نیاز کوثر نیازی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موصول تشریف لائے اور اپنے بہترین اور خوبصورت آواز سے ہم تمام سامعین کو مختصر وقتوں میں مختصر اور جامع کلام پیش کریں. ماشاءاللہ ابھی تک آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ اس وقت میں اس موسم میں سارے لوگ اپنے گھر کے بستروں پر آرام فرما رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے جو حسین منظر دیکھا، میں وہی سے چار شعر اور بالخصوص ہمارے بلال بھائی جن کا حکم وہی سے پڑھنے کی کوشش ہوں، چونکہ جو یہ بچہ حافظ قرآن بنا ہے، چار شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے. ارشاد ہو کہ ایک ہلچل سی مچھی مصر کے زرداروں میں. چوتھا شعر آپ تک پہنچے گا کہ ہر چلے سی مچھی مصر کے زرداروں میں کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں، کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں، کس قدر جوش یوسف کے خریداروں میں، کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، کہ جو بھی
تیرے پاروں میں کہ جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا کہ جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں کہ جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں. بہت شکریہ. یہ بچہ حافظ قرآن بنا. آپ لوگ بھی ان کو دعائیں دیں. آئیے وقت کم ہے اس لیے میں زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا ہوں چونکہ صدر جلسہ ڈائس پر تشریف فرما ہے اور چھوٹی وہ بڑی بات ایک مطلع ایک شعر حضرت والا کے شان میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. معذرت خواہ ہوں اگر کوئی گستاخی کوئی لفظ گستاخی ہو تو معاف فرما دیں. ایک مطلع حاضر کرتا ہوں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے حضرت والا کو دیکھیں اور یہ میرا مطلع دعاؤں کے ساتھ بطور خاص سماعت فرمائے کہ ادب کی آن ہے ادب کی شان ہے ادب کی آن ہے ادب کی شان ہے مجاہد الاسلام پہ یہ دل قربان ہے مجاہد الاسلام پہ یہ دل قربان ہے ادب کی آن ہے ادب کی شان ہے علاقے کی آن ہے گاؤں کی جان ہے مجاہد الاسلام پہ یہ دل قربان ہے مجاہد الاسلام پہ یہ دل قربان ہے. آپ نے جو شعر کہا بالکل اس میں 100% سچائی ہے اور اس سچائی کا وہ پروف جو ہے یہ نوجوان پیش کر رہے ہیں. جی بالکل. ابھی ہمارے حضرت فرما رہے تھے ماشاءاللہ کہ علماء سے محبت کریں. علماء کو دیکھنا کیا ہے کہ پیروں کے پنجوں پر اگر کھڑے ہو کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی ثواب ملتا ہے اور آپ لوگ سامنے سے دیکھ رہے ہیں. ان بڑی ہستیوں کو دیکھنے کے لیے قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے دھوپ میں. آپ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں. حاضر کرتا ہوں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے ماشاءاللہ. یہ حافظ عاقب صاحب ماشاءاللہ انہوں نے 500 پلس 100 یعنی 600 روپے سے انہوں نے نواز دیا. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. حاضر کرتا ہوں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ ادب کی آن ہے ادب کی شان ہے ادب کی آن ہے رحمانیہ کی جان ہے مجاہد الاسلام پہ یہ دل قربان ہے مجاہد الاسلام پہ یہ دل قربان ہے. اور ایک شعر دعائیہ جملہ ہے آپ حضرات سے چاہتا ہوں کہ آپ اس یہ مطلب پورا ہو جائے یہ شعر پورا ہو جائے تو آپ اس میں آمین کہیں. شعر پیش کرتا ہوں کوشش کیا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کو لمبی عمر عطا فرمائے. پیش کرتا ہوں دیکھیے گا کہ مجاہد الاسلام کی ہو بڑی لمبی عمر. آمین کہہ دیجیے. آمین. کہ مجاہد الاسلام کی ہو بڑی لمبی عمر ہمارے دل کو ہے ہر دم یہ فکر ہمارے دل کو ہے ہر دم یہ فکر نیاز کوثر کا یہی تو ارمان ہے
نیاز کوثر کا یہی تو ارمان ہے۔ تو آپ حضرات بھی حضرت کے لیے دعا کریں، میں بھی چاہتا ہوں جو حضرت ہے آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ایسے ایسے حضرت جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تب ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ حاضر کرتا ہوں آخر میں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ مولانا مجاہد الاسلام پہ یہ دل قربان ہے، مجاہد الاسلام کی وہ بڑی لمبی عمر، مجاہد الاسلام کی وہ بڑی لمبی عمر، ہمارے دل کو ہے ہر دم یہ فکر، سبھی کے دل کو ہے ہر دم یہ فکر، نیاز کوثر کا یہی تو ارمان ہے، نیاز کوثر کا یہی تو ارمان ہے، مجاہد الاسلام پہ یہ دل قربان ہے۔ آئیے جو میں نے وعدہ کیا تھا ایک مطلب اور ایک دو شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لوں گا کیونکہ وقت اب اجازت بالکل نہیں دے رہا ہے۔ حاضر کرتا ہوں سارے لوگ ماشاءاللہ جمال پور کے ہیں اور ابھی تک داد بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں کھاد بھی دے رہے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں چلتے چلاتے کہ آپ کے پاس جو بھی بچا کھچا ہے میں چاہتا ہوں کہ سمیٹ بٹوڑ کے لے کے اپنے گھر چلا جاؤں۔ مطلب حاضر کرتا ہوں جمال پور والوں ایک بار دیکھنا اور چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر کتنی بساست ابھی بھی باقی ہے، کتنی قوت اور طاقت باقی ہے، مطلب پیش کرتا ہوں دیکھیے گا۔ حضرت یہ جمال پور ہے اور نام کا اثر ہے یہاں جی بالکل بالکل دریا دل لوگ ہیں۔ سب سے سندر ہمارے آقا کے دربار